اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم نے اللہ سے بے حد دعائیں کی، اتنی بار اسے پکارا، یہاں تک کہ تہجد بھی پڑھی اور ہر نیک تدبیر بھی آزمائی، لیکن میرا دل بے چین ہے اس بات کو لے کر کہ میری ابھی تک دعا قبول کیوں نہیں ہوئی۔ تو سنو وہ حقیقی اور مہربان رب سے تم یہ کیسے امید لگا سکتے ہو کہ وہ تمہیں کسی چیز کی امید دلا کر تمہیں تنہا چھوڑ دے اور تمہیں مایوس کر دے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے دور ہرگز نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو فائدہ تمہیں نہ مل سکے اس کا غم نہ کھاؤ۔ اللہ بڑا رحیم اور بردبار ہے اور وہ ہر حاضر اور غائب ہر چیز کو وہ خوب جانتا ہے۔ اگر تم اپنی ناممکن دعا کی قبولیت کے انتظار میں ہو اور طویل انتظار تمہیں ڈرائے رکھتا ہے، تو وہ رب جو اس کائنات کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہی تمہارے عروج و زوال کا حاکم ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ بلکہ اس نے تمہاری رہنمائی، حفاظت اور تمہاری حاجت پوری کرنے کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ اور جانتے ہو کہ جب وہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگانا چاہتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ جب تمہیں قبولیت کا شک کمزور کرنے لگے اور رنج و غم کا بوجھ تمہیں کچل کر رکھ دے، تو یہی وقت تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ جب اللہ تمہاری ناممکن دعا پر راضی ہونا چاہتا ہے، بس تم اپنی چھوٹی بڑی حاجت کے لیے صرف اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلانا، اسی سے مدد طلب کرنا، کیونکہ جو اس کی رحمت سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، انہی کی دعائیں ناممکن کو ممکن میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ تم جانتے ہو کہ اللہ کن لوگوں کی دعاؤں کو جلد قبول کر لیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے اللہ سے زیادہ کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ دعا تمہارے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ دعا تمہیں اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے، اور وہ رب جو ہر چیز سے بے پرواہ ہے، وہ مہربان رب جب تمہاری پرواہ کرنا چاہتا ہے تو تمہیں اپنے کرب کا موقع دینے کے لیے چاروں طرف سے اکیلا کر دیتا ہے۔ کتنی پیاری ہوتی ہے وہ تنہائی جس میں بندہ ہر چیز سے بے فکر ہو کر اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اور پھر اللہ بھی اپنے اس بندے کی بے سکونی کو سکون میں بدل کر اس کی روح کو مسرتوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا۔ اللہ کی تمہاری ناممکن دعاؤں پر راضی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم اپنے رب کو درد بھرے آنسوؤں سے پکارتے ہو نا، تو اللہ تمہیں ہر برائی سے نکال کر تمہیں پاک کر دیتا ہے۔
اور پھر تمہاری ناممکن دعا شرف قبولیت پا جاتی ہے۔ جب تم غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اللہ کے در کی طرف لوٹتے ہو تو اللہ کی محبت تمہیں گھیر لیتی ہے، اور پھر کوئی بھی غم تمہیں بے چین نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی چیز کی محرومی تمہیں تکلیف دیتی ہے، اور تمہارا ہر نقصان نفع میں بدل جاتا ہے۔ اور پھر اللہ ایسی جگہوں سے وسیلے پیدا فرما دیتا ہے جو تمہاری نظر سے کبھی نہیں گزرے ہوتے۔ جب اللہ تمہاری ناممکن دعا کو قبول کرنے والا ہوتا ہے تو تمہیں یہ نشانی ضرور ظاہر ہوتی ہے کہ جب تمہاری خواہشات تمہیں نیکیوں کے قریب کرنے لگیں اور تمہاری آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہنے لگیں، تو سمجھ لو کہ تم ہی وہ خوش نصیب ہو جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تم پر زیادتی اور ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جو نیکی کرتا ہے اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تم پرسکون ہو جاؤ، وہ تمہارے آنسو اور تڑپ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔